السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ آج میں بی اے پارٹ فرسٹ کے بچوں کے لیے معیار ادب کا ایک سبق جو کہ حالی نے لکھا ہے، غالب کی شاعری کے بارے میں اظہار خیال کروں گی۔ مولانا حالی، ان کا پورا نام تھا الطاف حسین حالی۔ یہ پانی پت میں پیدا ہوئے تھے اور سر سید کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور سر سید تحریک میں کندھے سے کندھا ملا کر سر سید کے ساتھ یہ رہے۔ غالب کے شاگرد تھے، اس لیے انہوں نے یادگار غالب ایک کتاب لکھی، اور اسی کتاب کی وجہ سے غالب کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں معلومات ہوئیں۔ غالب یوں تو اپنے زمانے میں ہی مشہور ہو چکے تھے، لیکن یہ صحرا حالی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد ہونے کا حق ادا کر دیا کہ اپنے استاد کی خوبیوں کو انہوں نے یادگار غالب کے ذریعے ان کی شاعری کی خوبیاں، ان کی زندگی کے بارے میں یادگار غالب کے ذریعے پیش کیا۔ حالی لکھتے ہیں، میر اور سودا اور ان کے مقلدین نے اپنی غزل کی بنیاد اس بات پر رکھی ہے کہ جو عاشقانہ مضامین صدیوں اور قرنوں سے اولاً فارسی اور اس کے بعد اردو غزل میں بنتے چلے آتے ہیں، وہی مضامین با تبدیل الفاظ اور با تغیر اسالیب بیان عامہ اہل زبان کی معمولی بول چال اور روز مرہ میں ادا کیے جائیں۔ تھوڑی سی مشکل اردو ہے، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ میر اور سودا اور ان کے مقلدین، مقلد کہتے ہیں انہی کی راہ پر چلنے والوں کو، نے اپنی غزل کی بنیاد کس پہ رکھی؟ عاشقانہ مضامین پہ رکھی کہ اردو غزل کے معنی ہی عشق و عاشقی کی باتیں کرنا ہے۔ تو جو صدیوں سے جو مضمون چلا آ رہا تھا، یعنی جو خاص غزل کی جو خوبی تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی فارسی میں بھی اور اردو میں بھی، وہی مضامین کو تبدیل الفاظ کے ساتھ، اور تغیر کہتے ہیں بدلاؤ، اسالیب کہتے ہیں اسٹائل کو، اسالیب بیان یعنی انداز بیان جو ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا۔ اہل زبان کہتے ہیں زبان کے بولنے والے۔ زبان وہ نہیں جو آپ اور ہم بولتے، زبان وہ جو ایک ادبی زبان ہوتی ہے، جو شاعری کی زبان ہوتی ہے، جو ادب کی زبان ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اہل زبان۔ اہل زبان کی معمولی بول چال اور روز مرہ میں ادا کیے جائیں، یعنی اب شاعری جو ہے وہ ایسے عام فہم الفاظ میں پیش کی جائے جو عام آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ سر سید نے اس بات پہ بہت زور دیا تھا کہ ہم ایسے مضمون لکھیں یا ایسی شاعری کریں جو عام آدمی کی سمجھ میں آ سکے۔ وہی بات جو ہے وہ حالی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میر اور سودا کے جو مقلدین تھے، جو انہوں نے جو طریقہ اپنایا تھا، اس کو غالب نے تھوڑا بدلا۔ چنانچہ میر سے لے کر ذوق تک جتنے مشہور غزل گو مرزا کے سوا اہل زبان میں گزرے ہیں، ان کی غزل میں ایسے مضامین بہت ہی کم ملیں گے جو اس محدود دائرے سے خارج ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میر سے لے کر ذوق تک، میر بہت بڑے شاعر تھے، میر تقی میر جن کو کہا جاتا ہے، اردو کا بہت بڑا شاعر کہا جاتا ہے، ملک الشعراء کہا جاتا ہے ان کو۔ بہت کچھ الفاظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ذوق بھی بہت بڑے شاعر تھے، ابراہیم ذوق ان کا نام تھا، کہ جتنے بھی مشہور غزل گو شاعر ہوئے ہیں وہ سب ایسے مضامین ان کی شاعری میں بہت ہی کم نکلیں گے جو اس محدود دائرے سے باہر نکلے ہوں۔ خارج ہونا، باہر ہونا۔ محدود دائرہ کہتے ہیں حد کو، ایک حد سے باہر نہیں نکلے ہیں وہ۔ ان کی بڑی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو مضمون پہلے متعدد طور پر بن چکا ہے، وہی مضمون ایسے بلیغ اسلوب میں ادا کیا جائے کہ تمام اگلی بندشوں سے سبقت لے جائے۔ ان لوگوں کی کیا کوشش ہوتی تھی کہ وہی پرانے عشق و عاشقی کے جو مضمون ہوتے تھے، جو پہلے ہزاروں مرتبہ پیش کیے جا چکے ہیں، وہی مضمون نئے طریقے سے، نئے انداز سے، نئے اسٹائل سے پیش کیا جائے۔ میر نے یہی کیا۔
لیکن ان کا انداز اتنا اچھا تھا کہ ان کی شاعری آج بھی لوگوں کی زبان پر ہے۔ برخلاف کہتے ہیں اس کے اپوزٹ مرزا نے اپنی غزل کی عمارت دوسری بنیاد پر قائم کی ہے، یعنی مرزا غالب نے اپنی غزل کی عمارت دوسری بنیاد پر قائم کی۔ انہوں نے پرانے جو بندھے ٹکے اصول سے اس سے تھوڑا الگ ہٹ کے چلے۔ ان کی غزل میں زیادہ تر ایسے اچھوتے مضامین پائے جاتے ہیں جن کو اور شعراء کی فکر نے بالکل مس نہیں کیا ہم نے چھوا بھی نہیں، اور معمولی مضامین میں ایسے طریقے میں ادا کیے گئے جو سب سے نرالا ہے، اور ان میں ایسی نزاکتیں رکھی گئی ہیں جن سے اکثر اساتذہ کا کلام خالی معلوم ہوتا ہے۔ غالب نے وہی بندھے ٹکے اصولوں سے تھوڑا الگ ہٹ کر جو شاعری کے جو مضمون تھے، یعنی مضامین تھے، جو سبجیکٹ تھے، جو وشے تھے، وہی عشق و عاشقی، ان سے الگ ہٹ کر غالب نے ایسے مضمون شامل کیے، یعنی جو زندگی سے تعلق رکھنے والے تھے، زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تعلق رکھنے والے جو سبجیکٹ تھے، جو وشے تھے، جو مضمون تھے، ان پر غالب نے شاعری کری۔ اس سے پہلے کسی اور شاعر نے ان مضمونوں کو مس نہیں کیا تھا، یعنی چھوا بھی نہیں تھا۔ تو غالب نے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر موضوع کو پیش کیا، اور اسی لیے غالب کی شاعری جو ہے وہ جاویداں ہو گئی۔ اس کے آگے کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔